یہ ایک زمانہ پہلے کی بات ہے۔ اس وقت زیادہ تر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اونٹ، گھوڑے یا پیدل سفر طے کرتے تھے۔ ایک خاندان اسی طرح اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا۔ اپنے رشتہ داروں سے مل کے وہ لوگ شام سے پہلے واپسی کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ایک نہر آئی۔ وہ لوگ پانی پینے کے لیے وہاں رک گئے۔ ایک بچی نہر کے کنارے پتھر پہ بیٹھ گئی اور اچانک وہاں ایک سانپ کا بچہ آ کے اس کو کاٹ گیا۔ بچی درد سے بے ہوش ہو گئی اور اس کے والد نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں پیچھے ایک اور گاؤں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک حکیم صاحب کو دیکھا تھا۔ میں بچی کو وہاں لے کے جا رہا ہوں، اور بیوی کو کہا کہ وہ باقی بچوں کے ساتھ ادھر نہر کے پاس رہیں اور ہمارا انتظار کریں، اور وہ بچی کو لے کے چلے گئے۔ اب ماں باقی بچوں کے ساتھ نہر پہ بیٹھے انتظار کر رہی تھی اور وہ باقی بچوں پہ نظر رکھ رہی تھی۔ ایک بیٹی نہر میں پاؤں ڈالے بیٹھی ہوئی تھی اور باقی ایک بیٹا کھیل رہا تھا کہ اچانک ان کی ماں نے دیکھا جو بیٹی نہر میں پاؤں ڈال کے بیٹھی تھی اس کے سر کے اوپر سے کوئی کالا سا سایہ چھلانگ مار کے گزرا ہے اور نہر کے دوسرے کنارے چلا گیا ہے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ نہر کی دوسری سائڈ پہ ایک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی جس کی لال آنکھیں تھیں اور سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ ان کی بیٹی کو گھور رہی تھی۔ ان کی ماں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور اس مخلوق سے پیچھا کر کے سب کو کھڑا ہونے کا کہا اور اپنے بچوں کو ہدایت دی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور ان کی ماں نے اللہ کی کلام پڑھنا شروع کی اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہیں۔ تھوڑے وقت گزر جانے کے بعد ان کے شوہر بچی کو لے کے آ گئے اور وہ لوگ وہاں سے واپسی کے لیے نکل پڑے۔ گھر واپس آ گئے اور کافی ٹائم سب ٹھیک رہا، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد جس بیٹی کے سر پر سے وہ مخلوق چھلانگ لگا کے گزری تھی وہ بیمار رہنے لگ گئی، بہت زیادہ لڑتی تھی اور خود کو نقصان پہنچانے لگ گئی تھی۔ والدین نے مفتی سے بات کی تو حساب لگانے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی پہ کسی عصبی مخلوق کا قبضہ ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے بہت سے مولویوں سے بات کی اور سب اس مخلوق کو طاقتور کہا اور بتایا کہ اگر وہ کچھ بھی علاج کریں گے تو وہ مخلوق ان کی بیٹی کو مار دے گی، اور آج اس بات کو 30-40 سال ہو گئے ہیں، ان کی بیٹی آج بھی اسی عصبی مخلوق کے قبضے میں ہے۔